السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو دا نیو ولاگ. اور آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پہ آج ہم نے اس بندے کو پکڑ لیا ہے. یہ جو ہے نا پکڑ میں نہیں آ رہا تھا. کیوں پکڑ نہیں آ رہا تھا؟ میں تصویر لگاؤں گا وہ والی اس میں. نہیں اس میں بہت برا لگا تھا. کیا ہوا تھا بھائی بات یہ تھی کہ نارمل بندوں کی ہوتی ہے لائک 2 سے 3 یا 4 ہوتی ہیں عقل داریں. میری 6 عقل دار تھے. یہ اس کی زندگی بھی بہت لمبی ہونی ہے. بوڑھا ہو گیا ایسے جرمن. ہاں یہ ان بندوں کی ہوتی تھی 200 سال پہلے لوگوں کی ہوتی تھی. لائک پرانے زمانے کے لوگوں کے جینز میں ہوتا تھا یہ. تو بس ڈاکٹر نے دیکھا جیسے اس نے میرے دانتوں کا ایکس رے کیا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے پیچھے تمہاری دونوں سائڈوں سے جو ہے کہ نام میں زیادہ دانت آ رہے ہیں. بس پھر انہوں نے کہا اسی جلدی سے جلدی آپریشن کرواؤ. تو میں نے یہی سوچا کہ یونیورسٹی میں ابھی مجھے چھٹی ہیں تو یونیورسٹی اسٹارٹ ہونے سے پہلے میں آپریشن کروا دیتا ہوں. ابھی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا منہ جو ہے تھوڑا سوجا ہے سائڈوں سے. ہم آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا جی، تو سفیان بھائی اور ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ تو بیسیکلی آج میں اپنا پہلا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اور وہ بھی سفیان بھائی کے ساتھ. اور پوڈ کاسٹ جو ہے نا ہمارا کس کے اوپر ہے؟ سفیان بھائی کی زندگی کے اوپر. کیونکہ تم لوگوں کو نا میں نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی، تم لوگوں نے وہ دیکھی نہیں. صرف 20,000 ویوز ہیں اس کے اوپر. اونلی 20,000 ویوز ہیں. کیا کافی کدھر یار کافی ہے. تم لوگ شیئر کرتے نہیں ہو اس کو، لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کرتے نہیں ہو. پھر کہتے ہو جی کہ یہ کرو، لیکن آپ کا بھائی آپ لوگوں کی ہر بات مانتا ہے. اور سفیان بھائی کی لائف سٹوری آپ لوگوں کے لیے لے آیا ہوں. اب سفیان بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں یار اب. اچھا تو سفیان بھائی سب سے پہلے پہلا سوال آپ سے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان میں کہاں سے؟ میں پاکستان میں پیدا پنڈی میں ہوا تھا، راول پنڈی میں. انہی کے ساتھ. راجا جی کتنے چلو میرے ساتھ پیدا نہیں ہوا تھا. نہیں میرا تو ان کے ساتھ نہیں لیکن انہی کے شہر میں. تو بس یہ جو ان کی لینگویج ہے مجھے بھی تھوڑی سی آتی ہے. راجے خیر میں خود بھی پنڈی کا نہیں ہوں، الدو میں پشاور سے ہوں، لیکن مجھے لینگویج تھوڑی تھوڑی آتی ہے. راجے بس میں تھوڑا سا پھر لائک 5 سال کا تھا بڑا ہوا، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ شفٹ ہو گئے گجرات میں. تو اب میں پاکستان سے گجرات میں ہوں. گجرات شفٹ ہو گئے نا. پیدائش آپ کی پنڈی میں ہے لیکن پھر آپ گجرات شفٹ ہو گئے. اوکے اچھا. اب مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے، زیادہ تو نہیں پتا لیکن تھوڑا بہت پتہ ہے کہ سفیان بھائی جرمنی آنے سے پہلے کینیڈا گئے تھے. اور کینیڈا کے آگے پاسپورٹ ہولڈر بھی ہیں. ہاں جی. وہ میرے تم لڑکی ہوتی نا تمہیں شادی کر لیتا، لیکن یہ لڑکا ہے یار. یار سفیان بھائی یہ بتائیں آپ کینیڈا گئے سب سے پہلے، کینیڈا کیوں گئے؟ بس میں ایک تو بچپن سے کس عمر میں گئے؟ میں جب 12 ایئرس کا تھا اوکے تب میں پھر اپنے بھائی 2 سسٹرس کے ساتھ کینیڈا چلا گیا تھا اپنے ایک انکل کی طرف. بس ایک بچپن سے ہوتا ہے نا کہ باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، باہر کا ملک دیکھنا ہے. بس اب تو 12 سال کے تھے تم کینیڈا چلے گئے. میں 12 کا تھا. تمہاری بہنیں تھیں نیو 13 میری جو بڑی والی سسٹر تھی ان کی لائک آلموسٹ ان کی 18 تھی، کیونکہ ایک بندے کو 18 کا لازمی ہونا تھا. اتنے بچپن میں نکلنے کا کیا شوق تھا؟ امی زیادہ تنگ تھی تم لوگوں سے کیا؟ نہیں بس ایسے ہی لائک کچھ جتنا جلدی ہوئے اچھا ہے بندہ باہر جا کے سیٹل ہو جائے. بس ایسے جس عمر میں کینیڈا گیا تھا نا، اس عمر میں مجھے یاد ہے میں کنچے کھیلتا ہوتا تھا. میں کنچے کھیلتا تھا اس عمر میں. اس عمر میں ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس عمر میں ہم لوگ سوچ رہے تھے بہانے کہ بھائی وہ بغل میں پیاز رکھیں گے تو بخار ہوگا، صبح اسکول نہیں جانا ہوگا. اور یہ بندہ کینیڈا نکل گیا 12 سال کے. کتنا عرصہ کینیڈا رہے؟ کینیڈا میں زیادہ عرصہ نہیں رہا کیونکہ ادھر کچھ بن نہیں پایا، لائک اتنا کوئی سین نہیں ہمارا. کتنا عرصہ پھر بھی؟ 6 months. اوکے 6 months. 12.5 سال تک تم کینیڈا میں. ہاں جی. اوکے پھر کہاں گئے اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد میری اپنے انکل جو میرے ادھر ہیں چاچو ہیں جو میرے، ان سے بات ہوئی. اوکے 12 سال. ہاں جی. تم نے کیا کہا ویسے چاچو کو؟ میں دل میں نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا پاکستان جانے کا میرا موڈ نہیں ہے. اچھا 12 سال کی. 12.5 سال کی. میں نے اس کی ایج نوٹ کر رہا ہوں. میں 12.5 سال کی عمر میں اس نے چاچو کو فون کیا اور چاچو کو میرے پاکستان نہیں جاتا. وہی جب میں نے کہا میں ادھر سیٹل نہیں ہو پایا تو پاکستان جانے کا میرا موڈ نہیں ہے. لائک پاکستان جا کے یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. مجھے یہ بتاؤ یہ ڈیسیجن کس نے لیا تھا؟ تم نے لیا تھا، تمہاری بہنوں نے لیا تھا کہ ہم کینیڈا میں؟ میری اور میری بڑی سسٹر تو ہم تینوں کا ہی تھا کہ ہم نے 12 سال کی عمر میں کیسے لے لیا؟ بس وہ شوق ہوتا ہے نا کہ باہر جانا ہے. میرا جرمنی میں ایک فرینڈ بھی ہے، وہ بھی 13 ایئرز میں کیسے ادھر آ گیا تھا. اچھا پھر بتاؤ. بس پھر ادھر کچھ بن نہیں پایا لائک ادھر، کیونکہ کینیڈا کے اس سے ایک تو وہ بہت بڑا کنٹری ہے. ادھر جرمنی کی طرح نہیں آپ رہ سکتے. لائک جرمنی میں تو یہ ہے کہ چھوٹا شہر، لائک کل ملا کے یہاں کا بڑا شہر ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو اگر کمپیئر کریں کینیڈا سے تو یہ بہت چھوٹا شہر ہے. آپ ایک بس لے، وہی نا، آپ ادھر ایک بس لیں آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں، دوسری بس آپ اپنی ہر ڈیسٹینیشن پہ بس سے پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی. کینیڈا میں آپ کو گاڑی چاہیے. کینیڈا میں بہت مشکل ہے آپ کے لیے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، اوپر سے اگر آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ ادھر ادھر جگہ آپ نے جانا ہے اور آپ کو یہ بسیز وغیرہ لینی ہے. یہ سین ہے.
بہرحال بس ادھر ہمیں یہ فائدہ تھا، لینگویج کا فائدہ تھا کہ انگلش چلو ہمیں بچپن سے آتی ہے، لائک یہ وہ اسکول وغیرہ سے، تو اس لیے وہ بس ایک ہمیں بینیفٹ تھا. باقی اس کے علاوہ 12.5 سال کی عمر میں تم نے ڈیسائیڈ کیا کہ تم کینیڈا نہیں سیٹل ہو رہے، اب میں نے جانا ہے جرمنی. جی. اب تم کینیڈا سے پاکستان واپس گئے ڈائریکٹ وہاں سے جرمنی؟ نہیں، میں وہاں سے ڈائریکٹ جرمنی. 12.5 سال کی عمر میں کینیڈا سے جرمنی آ گیا. میری امی، آپ کے لیے خصوصی یہ بات ہے، میں 24 ایئرس کا ہوں، ابھی میں 25 سال کا ہونے والا ہوں قریب 2 مہینوں کے اندر. میں جب آ رہا تھا نا تب بھی تو چھوٹا ہے، تو کیا کرے گا باہر جا کے، تو بڑا تو ہو جا، تھوڑا بڑا ہو. او بھائی 12.5 سال کی عمر میں جرمنی آیا تھا. اچھا اس کے بعد بتاؤ پھر. بس پھر اس کے بعد یہ سین ہوا کہ ہم نے سوچا کہ اگر ہم کینیڈا سے پاکستان جا کے پھر جرمنی جائیں گے نا، تو ہمارا جو ادھر کیس ہوگا نا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا کہ اگر ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. لیکن 12.5 سال کی عمر میں بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا کیس اسٹرانگ نہیں ہوگا. میں فین ہوگی، مجھے نہیں پتا، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. 12.5 سال کی عمر میں یہاں پہ آیا تھا. میں سمجھتا تھا یہ آیا وہ 17 سال کی عمر میں. بٹ آگے بتاؤ. پھر اس کے بعد ہم پھر کینیڈا، پھر ہم نے ادھر سے اپنے لائک ٹکٹس وغیرہ کرائی اور وہاں سے پھر ہم جرمنی آ گئے. انکل سے بات کی، پھر انکل نے بولا ہاں کوئی مسئلہ نہیں بچوں، میرے پاس آ جاؤ، ادھر آ کے دیکھو آپ لوگوں کا کیسا لگتا ہے. لائک پہلے تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ انکل کتنے عرصے سے تھے کینیڈا ادھر؟ انکل میرے رہ رہے ہیں لائک آلموسٹ 16 ایئرس سے. اچھا آلموسٹ 16 ایئرس سے. نہیں ابھی 16 ایئرس ہو گئے ہیں یا جب تم آئے تھے تب سے ان کو 16 سال ہو چکے ہیں؟ ان کو 10 ایئرس لائک 9 to 10 ایئرس ہوئے تھے. اب 16 ایئرس ہو گئے، لائک مجھے بھی 7-8 ایئرس ہو گئے نا ادھر آئے. بس یہ سین تھا کہ پہلے ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ادھر آ کے دیکھیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں. لائک پہلے مہینے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا ادھر پکا رہنے کا. ہم نے ادھر اپنی انمیرڈ وغیرہ کہیں پہ بھی نہیں تھی کرائی. پہلے مہینے ہم نے کہیں پہ کسی کو نہیں تھا، کیونکہ ہمیں ویسے ہی 6 months رہنے کی اجازت تھی اس کنٹری میں، کیونکہ کینیڈین پاسپورٹ کا یہ سین ہے کہ آپ کو ویزے کی 6 months کی پرابلم نہیں ہوتی. اوکے ٹھیک ہے. بس پھر ہم نے پہلے منتھ دیکھا، اس کے بعد یہاں پہ جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پسند آیا، کافی پسند آیا. لائک ہر چیز نزدیک تھی. لائک میں ادھر مجھے کینیڈا میں بس وغیرہ لے کے اسکول اتنی دور جانا پڑتا تھا، اور وہ سب سے قریب اسکول تھا جو اتنا دور تھا. ادھر جو ہے میں لائک میرا واکنگ ڈسٹینس پہ گھر سے 3 سے 4 منٹ پہ اسکول ہے، اور اس کے تھا لائک اب تو میں یونیورسٹی شکر اللہ جان لگ گئی. اور جو یہاں کا جو ہمارا جو بھائی نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اسٹارٹ میں تھا دکھایا، وہ میرے گھر سے 10 منٹس پہ 10 منٹس پہ لائک بس میں بتا دو نا. اسٹارٹ میٹھے کہتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن کو کہتے ہیں اسٹارٹ میٹھے. جدھر بھائی نے آپ کو رات ہاؤس اور تھیٹر دکھایا نا، وہ سارا اسٹارٹ میٹھے. تو وہ ساری پلیسز جو ہیں وہ میرے گھر سے لائک ہم جدھر رہتے ہیں ادھر سے اس جگہ سے بس لے کے 10 منٹ کے فاصلے پہ ہے. اور وہی یہاں کی کہہ لو کہ ایک مین جگہ ہے جدھر آپ کو ہر چیز آپ نے شاپنگ کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، سب کچھ اویلیبل. یہ فائدہ ہے علم کا اسپیسیفکلی، یہ بہت فائدہ ہے یہاں پہ، سب چیزیں بہت قریب ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ آپ 12.5 سال کی عمر میں آگے جی. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ 12.5 سال کی عمر میں تو بار ہضم نہیں کر سک رہا 12.5 سال کو. خیر اب مجھے بتاؤ کہ جرمنی آنے کے بعد تمہیں جرمنی پسند آ گیا. ہاں جی ٹھیک ہے. تم تینوں بہن بھائیوں کو پسند آ گیا. تمہاری امی تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ویزے کی وجہ سے. امی کا پرابلم یہ تھا کہ وہ جو پاسپورٹ تھا نا وہ ہم تینوں کے پاس، تو امی کے پاس وہ نہیں تھا. امی کے پاس پاسپورٹ کینیڈین پاسپورٹ ٹھیک ہے. تو اب امی کا جو ویزا تھا وہ پہلے تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم کینیڈا جائیں گے اور ادھر سے میں اپنی امی کو اپلائی کروں گا کہ میں چھوٹا ہوں، اس وجہ سے مجھے بھیجا گیا تھا لائک اپنی سسٹرز کے ساتھ کہ میں چھوٹا ہوں اور مجھے میری ماں چاہیے. تم اپنی امی کا اپلائی کرو گے تو ان کا ویزا لگ جائے گا کہ میں چھوٹا ہوں، مجھے میری ماں ادھر چاہیے. حالانکہ اس کو امی یاد بھی نہیں آتی ہوگی، مجھے پتا ہے نہیں. اسٹارٹ میں نا بڑی اسٹارٹ میں سب رو رہے تھے اور میں ہنس رہا تھا. آپ یہ روتے سمجھتے ہیں وہی نا، میں روتا سمجھتے لائک کیونکہ اسٹارٹ میں یہ تھا کہ ہم ایئرپورٹ جا رہے تھے اور میں نے دیکھا امی میری بہت رو رہی تھی، میری بڑی سسٹرز بھی بہت زیادہ رو رہی تھی. میں ہنستا ہنستا اللہ حافظ کیا کہ ہو گیا لائک میں ایسا سین تھا میرا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ تھا فینٹیسیز تھی کہ بھائی باہر کے ملک جا رہا ہوں، وہ گھر لائک اس طرح کی سینس جو ہم نے فلموں میں دیکھے تھے. میرے دماغ میں وہ بہت ساری فینٹیسیز تھی. بعد میں باہر آ کے وہ پتہ چلا کہ بھائی کیا ہوتا ہے کی پائی تھی کہتے ہیں. خیر اس کے بعد جی اچھا سفیان اب مجھے بتاؤ 12.5 سال عمر میں جب تم آئے ادھر جرمنی، سب سے پہلے تم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انیشیل بتاؤ، انیشیل تمہاری زندگی سٹارٹ کہاں سے ہوئی جرمنی آنے کے بعد؟ جرمنی آنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے پھر ادھر اپلائی کیا کہ میرے انکل نے ادھر جا کے جو یہاں کا لینڈرا سمت ہے جو کہ آؤسلینڈر بیودے بھی جسے کہتے ہیں لائک فارن آفس، ادھر جا کے انہوں نے ہمارا کیس شو کرایا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے بچے ادھر ہی رہیں. تو پھر پہلے تو انہوں نے پرابلم اس وجہ سے کی کہ بھائی آپ لوگ، کیونکہ اس وقت سیریا میں نئی وار اسٹارٹ ہوئی تھی اور افغانستان میں تو ویسے ہی وار کافی لے کے چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم صرف ریفیوجیز کو رکھتے ہیں
جن کے ممالک میں جن کے کنٹریز میں جو ہیں وہ جنگ وغیرہ سٹارٹ ہے. تو آپ کی تو کنٹری میں جنگ ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں تو میں کینیڈین ہوں کیونکہ میرے پاس پاسپورٹ کینیڈا کا. وہ کہتے ہیں آپ کینیڈا واپس جائیں, آپ کی تو وہی نہیں ہے لائک وہ ٹھیک ہے, کریڈیبلٹی نہیں ہے کیس کے اندر. تو پھر اس کے بعد انکل نے ان سے لائک بحث وغیرہ کی کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ادھر ہی رہیں اور میں ان کا خرچہ پانی اٹھاؤں گا. آپ کیونکہ ان لوگوں کو پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ ان کو یہاں پہ ہر بچے کو ایک پیسے ملتے ہیں منتھلی پیسے 900 سم تھنگ کچھ ہر بچے کو ملتے ہیں جو یہاں پہ کینیڈا میں اتنا ہے, لیکن یہاں پہ 250 ہے. یہاں پہ 250 یوروز ملتے ہیں ہر بچے کو. 250 یورو پر اسٹوڈنٹ, کوئی بھی کسی بھی گریڈ کا ہو بچہ ہو یا 25 سال تک آپ کو لازمی ملتے ہیں. اوکے 25 ایئرز تک 250 یورو آپ کو پر منتھ ہر مہینے آپ کے بینک میں آنا ہوتا ہے. اوکے تو ان کو یہی چیز کھٹک رہی تھی کہ بھائی اب ان کو ہمارا خرچہ 250 یورو دینے پڑنے ہیں. وہی نا, ہم 3 بہن بھائی تو تینوں کو دینا پڑنا ہے. 750 یورو ہو گیا میری تنخواہ ہے پوری مہینے. پھر بس پھر اس کے بعد انہوں نے انکل نے میرے بولا کہ میں آپ لوگوں کو پیسے وغیرہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے بچوں کا خود خیال رکھ سکتا ہوں اور میں ان کا خرچہ اٹھاؤں گا. انکل اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اللہ آپ جیسے انکل سب کو دے. باقی وہی نہیں, سب انکل کی مہربانی. پھر اس کے بعد ہاں جی بس پھر اس کے بعد انکل کی یہ کہنے کی دیر تھی. اس کے بعد 2 ہفتے نہیں لگے ہمیں ویزا ایشو ہو گیا. اس کے بعد یہ سین تھا کہ اس کے بعد تو ہمیں ویزا لمبے عرصے کا ایشو نہیں ہوا, ہمیں تھوڑے عرصے کا ایشو ہوا. ٹھیک ہے, ایکسٹینشن کروا دیا. پہلے 3 منتھس کا ہوا, پھر اس کے بعد 6 منتھس کا ہوا, پھر اس کے بعد 1 سال کا ہوا. اب کافی عرصے کے لیے 1 سال کا چل رہا تھا میرا یہی سین تھا کہ مجھے اور میری سسٹر کو 1 سال کا مل رہا تھا. لیکن اب آ کے لائک لاسٹ ایئر میرے اسکول کے یہاں پہ 5 سال مکمل ہو گئے. ٹھیک ہے, جب آپ کی جرمنی میں 5 سال کی اسکول کے مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہاں کا پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ میرے جو دوسرے دوست ہیں جو میرے ساتھ کے ادھر آئے ہیں ان کو مل چکا, جو کہ سیرینس ہیں ان کو مل چکا ہے. لیکن چونکہ میرے پاس پہلے ہی کینیڈین تھا تو میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, تو اب مجھے یہاں کی پرماننٹ ریزیڈینسی مل گئی ہے. دیکھ لو بھائی کو چاہیے, کہتا ہے مجھے جرمن پاسپورٹ ہی نہیں چاہیے. بھائی ہم لوگ تو یہاں پہ تو لوگ مرتے ہیں جرمن پاسپورٹ کے لیے. بھائی کہتا ہے جرمن پاسپورٹ ہی نہیں چاہیے, اپنے پاس رکھو. بھائی اس وجہ سے مجھے کافی بچے نا جو میں یہاں پہ جی رہے ہیں اپنی یہ نا وہ ایک سونے کی قلم سے اپنی قسمت لکھوا کے لایا ہے. کہتا ہے جرمن پاسپورٹ ہی نہیں چاہیے. ماشاء اللہ اللہ نظر بد سے بچائے اللہ نے تم لوگوں کو. مطلب جتنا بھی ہے اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ سب پہ اپنا کرم کرے. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ بس پھر اس کے بعد کا میں اب لائف آن ہے ابھی. اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ تمہاری اسکولنگ جو تھی وہ تم نے یہیں پہ کی ہے؟ ہاں جی, لائک میں پاکستان میں 9th میں تھا. پری 9th ہوتی ہے پاکستان میں ایک, آپ کو بھی شاید پتا. 8th کلاس سے وہ نہیں 8 کے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو سینڈ اپس. ہاں جی, وہ آپ کو دینے پڑتے ہیں. اس کے بعد آپ پری 9th میں چل جاتے ہو, بورڈ کے نہیں 8 کے دینے پڑتے ہیں. بس میں پاکستان میں اس وقت 9th کلاس میں تھا. تو وہ پھر میں نے 9th کلاس چھوڑی. مجھے اس چیز کی بڑی خوشی تھی اسکول چھوڑا. وہ میں نے 2 مہینے پہلے سب سے زیادہ خوشی میں اگر خود کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھوں نا کہ 9th کلاس یا 8th کلاس کے اندر سب سے زیادہ خوشی اس کو ہوئی ہوگی کہ یہ باہر جا رہا ہے. اب اس کو 6-7 مہینے اسکول نہیں جانا پڑے گا. اور اگر اس کی جگہ میں ہوتا نا تو میں بھی چھلانگے مار جا رہا ہوتا, کیونکہ صرف خوشی اس کی ہوتی ہے مجھے اسکول نہیں جانا پڑے گا. اگر ہر بچے کا بچپن میں اسکول کا ہی سارا رولا ہوتا ہے کہ اسکول خیر. اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ تم نے کس کلاس میں ایڈمیشن لیا؟ یہاں پہ سب سے پہلے میں آیا. پہلے تو میرا یہ سین تھا کہ جو میں نے جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرا ویزا کا ایشو تھا. پہلے تو مجھے اپنا ہی کنفرم نہیں تھا کہ میں ادھر رہنا بھی چاہ رہا ہوں یا پھر میں شاید واپس پاکستان جانے کا پلان نہیں تھا. وہ کہہ لو کہ نو آپشن تھا. پاکستان تو آپشن بھی نہیں تھا, یا کینیڈا آپشن میں تھا, یا کینیڈا تھا یا جرمنی تھا. میں ادھر 1 مہینہ رہا, میں نے سب کچھ دیکھا. اور پھر اس کے وہ دراصل اگست کی سمر بریک بھی تھی, اور میں سپتمبر میں کینیڈا کا اپنا ایڈمیشن کروا کے آیا ہوا تھا. اسکول میں کینیڈا کا ایڈمیشن میں کروا کے آیا تھا کہ میں سپتمبر سے ادھر اسکول جوائن کروں گا. لائک ادھر بھی میں نے اپنا سارا سین کور کر کے آیا تھا کہ اگر ادھر نہیں سین بنتا تو میں ادھر جا کے واپس ادھر ہی جا رہے ہیں, اور ادھر جو ہے ہم پھر اپنی نارمل جو ہے لائف اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, مشکل ہے لیکن کرنا ہے. لیکن پھر ادھر کی ہمیں ادھر سے تھوڑی ایزی لگی. بس پرابلم یہ تھی کہ یہاں پہ جرمن لینگویج سیکھنی تھی. لیکن میرے انکل نے مجھے بولا کہ دیکھو تم لوگ لائک اچھے لائک پڑھے لکھے بچے ہو, تم لوگ سیکھ جاؤ گے, تم لوگ اسکول وغیرہ جاؤ گے تو انشاءاللہ لائک تم لوگ زیادہ سے زیادہ سال لگے گا لائک. اور وہی ہوا, میں نے 10 منتھس میں جو ہے لائک میں نے سیکھ لی. اس کے بعد انہوں نے مجھے آگے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا. اوکے. لیکن اس ویزے کی ایشو کی وجہ سے پہلے میں 8 منتھس جو ہے گھر بیٹھا رہا تھا.
جرمن لینگویج کی وجہ سے؟ نہیں، یہ ویزے کی وجہ سے، ویزے کا ایشو جو تھا 3 مہینوں کا اور 2 مہینے کا ایڈمیشن نہیں تھا ملا. انہوں نے کہا تھا کہ لائک ان کا جو فرسٹ ٹرم ہوتا ہے اس میں مجھے ایڈمیشن نہیں ملا، مجھے سیکنڈ ٹرم میں ایڈمیشن ملا تھا. میں سمجھ گیا ایسے ویزے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد جی اب مجھے یہ تمہارا اسکولنگ ہو گئی، اسکول کے بعد یہاں پہ کالج کیا تم نے؟ ہاں جی، پہلے میں نے لینگویج سیکھی 10 منتھ، پھر اس کے بعد لائک 8ویں میں انہوں نے بٹھایا مجھے. 8ویں کے بعد پھر اس کے بعد میرے پاس چوائس تھی کہ میں 9ویں کلاس میں جو ہے اپنے پیپر دے کے اپنا 9th ان کا آپشنلس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ہاؤس بلڈنگ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار، ہاؤس بلڈنگ کر کے بندہ جو ہے نا ہمیشہ. ہماری بہن نے جو ہاؤس بلڈنگ کیا ہے وہ اسی روٹ کے ذریعے کیا ہے؟ وہ نہیں، میری سسٹر نے یہاں پہ صرف لینگویج سیکھی ہے اور اسکول نہیں گئی. انہوں نے اپنا پاکستان والی شو کروایا. اور وہ پاکستان میں کہاں تک پڑھا؟ پاکستان میں 11th میں تھی، لیکن 11th کے پیپر نہیں تھے دیے ہوئے. لائک اوکے 10th کی ہوئی تھی اور 11th کے پیپر نہیں تھے دیے ہوئے. تو یہاں پہ لینگویج سیکھی اور پھر ہاؤس بلڈنگ کیا. ہاں جی، اس کے اندر اسے کہتے ہیں سیتف جو بھی کہتے ہیں ZFA. اسے بعد وہ جرمن میں کافی لمبا نام، میں آپ کو شارٹ کٹ نہیں جرمن میں بتا ہی نام ہے، ہمیں جرمن جاننی نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو لائک ڈینٹل ہائیجینسٹ کہہ سکتے ہیں، لائک جو ڈاکٹر کے ساتھ ہوتی ہیں اور ان کی ڈاکٹر کی مدد کرتی ہیں، لائک جو کیا کہتے ہیں سانچ پانگے لگاتی ہیں. تو اگر کوئی بچہ پاکستان سے اس طرح سیم تمہارے روٹ کو فالو کرتے ہوئے آتا ہے اور وہ سیم اگر وہ میٹرک میں یا سیکنڈ ایئر میں فرسٹ ایئر میں اور یہاں پہ آ کے پڑھائی کنٹینیو نہیں کرتا اور ہاؤس بلڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے. ہاؤس بلڈنگ بیسیکلی اب مجھے کنفرم نہیں ہے، شاید میں غلط بھی ہوں، لیکن ہاؤس بلڈنگ بیسیکلی آپ ایک ڈپلوما سارٹ آف تھنگ ہوتی ہے جس میں آپ چیز پریکٹیکلی کام کرنا سیکھتے ہو، پھر اس کے بعد وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. اب جس طرح اگر میری فیلڈ کا ڈپلوما ہو تو فوٹوگرافی ہے، تو آپ کو پہلے وہ فوٹوگرافی سکھائیں گے اور پھر آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے. تو انہوں نے جو ہاؤس بلڈنگ کی تھی وہ سیم فرم کے ساتھ کی تھی، کمپنی کے ساتھ کی تھی جہاں پہ آپ ڈینٹل ہائیجینسٹ ہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ سین ہے جی ہاؤس بلڈنگ کا. آپ کو یہاں پہ کوئی بھی ایک فرم ہے وہ آفر کرتی ہے ہاؤس بلڈنگ، وہ آپ کو سکھاتے ہیں 2 سال 1.5 سال 3.5 سال. خیر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈگریز پہ. میں نے جو اپنا دیکھا تھا فوٹوگرافی کا وہ 2 سال کا تھا. ڈیپینڈ کرتا ہے. اور سیم ایز یہاں پہ ریسٹورینٹس والے بھی بلاتے ہیں، یہاں پہ کافی ایریاز ہیں یہاں پہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ہاؤس بلڈنگ ہے. لائک یہ ٹی وی ٹھیک کرنا ہے، اس کی ہاؤس بلڈنگ ہے. وہ 2-2.5 سال آپ کو یہ پریکٹیکلی کام سکھاتے ہیں فیلڈ کا، اور اس کے بعد آپ کو وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، یعنی پھر آپ کی پے شروع ہو جاتی ہے پراپر. تو سفیان تم نے ہاؤس بلڈنگ نہیں کی؟ نہیں میں نے نہیں کی. تم نے کیوں نہیں کی؟ لائک میں نے یہ سوچا کہ ہاؤس بلڈنگ کر کے نا یہاں پہ ہاؤس بلڈنگ کے لیے لینگویج ضروری ہے. لینگویج تو مسٹ ہے. لینگویج یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کو ہر کام کے لیے مسٹ ہے. لائک اب بجائے اس کے کہ آپ حمزہ بھائی کی طرح لائک فورن پاکستان سے پڑھ کے آئے ہیں، بیچلرز کر کے آئے ہیں، یا پھر یہاں پہ آ کے آپ انگلش میں سب کچھ انٹل انلیس آپ کا جو کورس ہے نا وہ انگلش ٹاچ نہ ہو. بیچلرز کے اندر بہت لمیٹڈ کورس ہیں جو انگلش ٹاچ ہے. بہت لمیٹڈ کورس بیچلرز کے اندر ہیں. ماسٹرز خیر ماسٹرز کی تو وائڈ ورائٹی ہے، کیونکہ ماسٹرز بیسیکلی یہاں پہ میں نے جہاں تک میرا تھوڑی لمیٹڈ ریسرچ ہے، جو جرمنز ہیں نا وہ زیادہ ماسٹرز نہیں کرتے، فوقیت نہیں دیتے، وہ بس بیچلرز سے ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں نا ان کو، وہ ماسٹر کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. پھر اب یونیورسٹی سے اپنا ماسٹرز کا پرٹیکولر کوٹا پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر وہ زیادہ زیادہ اپنے کورسز انگلش میں رکھتے ہیں. ایون ہمارے سارے لیکچرار جتنے بھی ہیں نا سارے جرمن ہیں، ان کو ٹوٹی پوٹی انگلش آتی ہے، بٹ وہ ہمیں انگلش میں ہی پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ سے زیادہ انگلش اسپیکنگ کنٹری سے بچے آ رہے ہوتے ہیں جن کا میڈیم آف لینگویج جرمن نہیں ہے، پھر وہ کچھ آگے پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے ماسٹرز میں تو آپ کو وائڈ ورائٹی ہے انگلش کے اندر، وہ تو آپ کو چاہتے ہیں کہ دوسرے ملک سے اچھی فاک کرافٹ جو ہے وہ آئیں، کریم آئے. ہاں جی، اچھے لوگ آئیں اور جو ہے ہمارے پاس آ کے کام کریں اور ہمیں فائدہ پہنچے. ایسے ہی ہے. پھر یہ ہے کہ پھر بندہ ایسا جرمن سیکھتا رہتا ہے. اب جاب کے جو سینیریو ہے نا جرمنی کے اندر، جو میں نے تھوڑا سا پرٹیکولرلی میں نے جو سمجھا ہے، وہ اب اولم ایک بہت بڑی سٹی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سٹی نہیں ہے سارٹ آف. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہر جاب کے لیے جرمن چاہیے ہو، لیکن آپ فرینکفرٹ، میونخ، برلن، پھر اس کے بعد اسٹٹگارٹ تھوڑا سا وہاں چلے جاؤ نا، یہ انٹرنیشنل کنٹریز ہیں، کنٹریز کہہ رہا ہوں سوری سٹیز ہیں، انٹرنیشنل سٹیز ہیں. یہاں پہ ساری انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. تو یہاں پہ نا آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے انگلش میں جاب. ان سٹیز کے اندر مل جاتی ہے. چھوٹی سٹیز کے اندر انگلش میں جاب ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے جرمن بولتے ہیں اور جرمن کو ہی پریفر کرتے ہیں. بٹ سیم ایز ہاں آنے والے کچھ سال کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کوئی 8-10 سال کے اندر تقریباً کوئی 80% جرمنی چینج ہو جائے گا اور یہ 80% انگلش پہ آ جائیں گے، کیونکہ اب جتنی بھی ان کی یوتھ ہے وہ سب انگلش بولتے ہیں.
جو ان کی یوتھ ہے نا, جو جوان بچہ ہے جو پیور جرمن ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ کیا کہتے ہیں ان کو, فارنرس کو, آؤس لینڈرس جو ہے نا, وہ اس میں ترکے ہیں, سیرین ہیں, الجیریا کے ہیں, آگے پیچھے ہیں. اب ان کے جو بچے ہیں نا وہ انگلش نہیں بولتے, بٹ جو جرمن پیور جرمن ہے نا, جو جرمن کا بچہ ہے وہ اب انگلش بول رہا ہے. اب ہماری یونیورسٹی میں بھی جو جرمنز ہیں ان کو ہم سے اچھی انگلش آتی ہے. خیر ہمیں تو ہماری انگلش تو خیر اتنی کوئی فلوئنٹ نہیں ہے, بٹ ان کو انگلش ہم سے بہت اچھی آتی ہے. تو اب یہ ہے کہ آنے والی نسل ہے وہ چینج ہو رہی ہے. ابھی کچھ سالوں بعد, 10 سال بعد, 8 سال بعد جب یہ اچھی پوسٹ پہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہر کمپنی کے اندر پھر انگلش ہوگی. اچھا تو سفیان بھائی, ابھی آپ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا؟ ہاں جی, شکریہ اللہ. کس کورس میں لیا اور کیا کر رہے ہو آپ؟ اچھا تو میں نے اب لیے یونیورسٹی میں لفٹنرانفورٹ, اسے جرمنی میں کہتے ہیں. یہ ایروناٹیکل اور ایروسپیس میں دونوں ہیں. ایروسپیس چاند پہ جاؤ گے؟ نہیں, میں ایسٹروناٹ نہیں بن رہا, میں بس راکٹس اور بناؤں گا. ہاں جی, ایک راکٹ مجھے بھی دے دینا چھوٹا سا, میں اسے لائٹ کے پاکستان چلے جائے گا. پاکستان جا سکتا ہے راکٹ؟ ظاہر سی بات ہے, میسائلز بھی راکٹس کی. میں راکٹ کے اندر بیٹھ کے پاکستان لینڈ کرنا چاہوں گا. لینڈ نہیں نا آپ کر پائیں, وہ بجیں گے یار. بچوں کا کیا بج رہی ہے, راکٹ بجتے ہی ہیں, لائک لینڈ کرنا تو مشکل ہوتا ہے. صرف میں چاند پہ جا سکتا ہوں. ہاں جی, چاند پہ جا کے بھی بچوں گا ہی نا, کیسے بچوں گا پھر میں؟ نہیں, چاند والا راکٹ تو کوئی بڑا راکٹ ہوگا نا, وہ سیدھا جا کے اوپر جا کے اس میں تو بجنا ہے نا, اس میں بڑے راکٹ مجھے بھیج دینا پاکستان. نہیں, پاکستان سیدھا نہیں نہ جائے گا. پاکستان تمہارا ایروسپیس کرنے کا فائدہ جو مجھے پاکستان میں راکٹ میں نہ بھیج سکوں. نہیں, میں جہاز بھی بنا سکتا ہوں نا. جہاز بھی بنا سکتا ہوں, مجھے پائلٹ رکھ لیں. بس ٹھیک ہے, آپ لوگ کو پائلٹ کے ساتھ رکھیں گے. لائک زندگی سیٹ ہو گئی ہے بھائی. میں فیوچر ڈیسائیڈ کر لیا میں نے یہاں پہ. ہاں, ابھی نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے بچوں کی شادی آپس میں کرائیں گے, ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے. یار یہ تمہاری سفیان لائف اسٹوری تھی ابھی تک. ایروسپیس ابھی ہماری یونیورسٹی شروع نہیں ہوئی, ابھی اکتوبر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے. اوکے. تو بھائی جان, جو تم لوگوں کے پرزور اصرار پہ سفیان بھائی کی ویڈیو, سفیان بھائی کی ویڈیو, سفیان بھائی کی ویڈیو, جی سفیان بھائی کی ویڈیو آ گئی. سفیان بھائی کی زندگی اور سفیان بھائی کا جو ایکسپیرینس تھا ابھی تک جرمنی میں وہ آ گیا. اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا بلاگ پسند آیا ہوگا. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک نئے بلاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور بتا دو لائک کمنٹ. تم پیارے ہونا کیا ہوتا, تمہارے کہنے میں کرتے, میرے کہنے میں نہیں کرتے. ابھی میں پیارا نہیں لگ رہا یار, ابھی میرا آپریشن ہوا, تھوڑا منہ وغیرہ سوجا ہوا ہے تو ابھی, لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اپنے دوستوں وغیرہ میں, اور بہت ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تقریر تھوڑی نہ کریں. اوکے بھائی, اللہ حافظ.